الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم کنز المدارس بورڈ کی کنز لیکچر سیریز کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارا موضوع ہے علم صرف۔ آئیے سب سے پہلے علم صرف کی اہمیت جانتے ہیں۔ قرآن و سنت اور دیگر عربی علوم سمجھنے کے لیے علم صرف کو بنیادی اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ام العلوم کہا گیا ہے، یعنی عربی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے علم صرف کو وہ حیثیت حاصل ہے جو نسل انسانی کی بقا میں ماں کو حاصل ہے۔ اور جس طرح اولاً بچے کی تربیت و پرورش ماں کرتی ہے، اسی طرح طالب علم کی قرآن و حدیث کو سمجھنے اور علوم عالیہ کے حصول کے لیے تربیت و رہنمائی علم صرف کرتا ہے۔ اور جو ہم علم صرف کی کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے اساس الصرف، اور یہ کتاب کنز المدارس بورڈ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس دور کے تقاضے اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کنز المدارس بورڈ نے ابتدائی طلباء کے لیے ایک ایسی کتاب کو ترتیب دیا جو آسان اردو زبان میں صرف کی بنیادی باتوں، معروف اصطلاحات، ضروری اور اہم اسباق پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد علم صرف کے قوانین پر مشتمل دیگر کتابیں پڑھنے میں آسانی ہوگی، یعنی یہ کتاب علم صرف سمجھنے کے لیے مقدمہ ہے۔ آئیے اب اساس الصرف کے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو علم صرف کے تعارف پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اساس الصرف کا پہلا سبق پڑھیں گے اور وہ ہے علم صرف کا تعارف، جو علم صرف کی تعریف، موضوع اور فائدے پر مشتمل ہے۔ کسی بھی علم یا فن کو پڑھنے سے پہلے اس کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کے فائدے کو جاننا ضروری ہے، تاکہ پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ اس علم میں کیا پڑھنا ہے اور اس علم میں کس چیز کے متعلق بحث کی جائے گی اور حصول علم کے بعد کیا فائدہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے علم صرف کی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے لفظ نصر سے ناصرہ بنا اور ناصرہ سے ینصر، تو لفظ نصر سے دوسرا کلمہ بنا ناصرہ اور اس سے اگلا کلمہ بنا ینصر، تو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں، جیسے ناصرہ، ناصرہ، ناصرو، تو یہ مختلف تبدیلیاں کرنے کے جو قواعد بیان کیے جاتے ہیں اسے علم صرف کہتے ہیں۔ آئیے اب علم صرف کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے موضوع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ جیسے علم طب ہے، اس کا موضوع ہے بدن انسانی، کیونکہ علم طب میں انسانی بدن کو ہی موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے، یعنی اس علم میں کلمہ سے بحث کی جاتی ہے لیکن صیغہ یعنی اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے۔ آئیے اب ہم علم صرف کے فائدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم صرف کا فائدہ، ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ جیسے ہم نے علم صرف کی تعریف میں پڑھا کہ لفظ نصر سے ناصرہ بنا، ناصرہ سے ینصر بنا، تو جو قواعد بیان کیے جائیں گے صرف کے اندر کہ آپ نے نصر سے ناصرہ کیسے بنایا اور پھر ناصرہ سے ینصر کیسے بنایا، تو ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے غلطی سے اس علم کے ذریعے سے بچا جائے گا۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم صرف کا سب سے پہلا سبق، اور وہ ہے علم صرف کا تعارف۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف۔ صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے وضاحت میں بیان کیا کہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس میں کس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں جو مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کے جو قواعد بیان کیے جاتے ہیں اسے علم صرف کہتے ہیں۔ علم صرف کا موضوع، علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے۔ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے لیکن صیغہ یعنی اس کی شکل و صورت جو ہوگی اس کے اعتبار سے
اس علم میں کلمہ سے بحث کی جائے گی۔ علم صرف کا فائدہ، صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ جب آپ علم صرف کے قواعد پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اب آپ جب ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنائیں گے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کریں گے تو قواعد کی وجہ سے آپ غلطی سے بچ جائیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم نے علم صرف کی تعریف، موضوع اور فائدہ پڑھا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ کلمہ کا بیان پڑھیں گے جو کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام پر مشتمل ہے۔ اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔